بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے کاشف جاوید اور میں آج آپ کو بتاؤں گا جمی کارٹر امریکہ کے 39ویں صدر تھے۔ یہ 1977 سے لے کے 1981 تک دنیا کے سپر پاور کے سربراہ رہے ہیں۔ یہ 1924 میں جارجیا کے چھوٹے سے گاؤں پلینز میں پیدا ہوئے زمیندار فیملی کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ والد جو ان کے تھے وہ مونگ پھلی اگاتے تھے۔ جوانی میں نیوی انہوں نے جوائن کی۔ والد کے انتقال کے بعد کھیتی باڑی شروع کر دی، یہ بھی مونگ پھلی اگانے لگے۔ امریکہ میں 60 کی دہائی میں کالوں کے حقوق کی تحریک شروع ہوئی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جمی کارٹر سفید تھے۔ جمی کارٹر نے سیاہ فاموں کے رائٹس کے لیے سیاست میں کود پڑے اور انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ ان کے پیچھے مڑ کے نہ دیکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ چلتے چلتے سیاست میں ترقی کرتے کرتے یہ جارجیا کے گورنر بنے اور پھر چلتے چلتے امریکہ کے صدر تک بن گئے۔ یہ 1981 میں دوسری مرتبہ منتخب نہ ہو سکے اور یہاں ان کا سیاسی کریئر ختم ہو گیا، مگر اس ناکامی کے بعد ایک نئے جمی کارٹر نے جنم لیا۔ پلینز کے چھوٹے سے زمیندار نے کارٹر سینٹر کے نام سے NGO بنائی اور معاشرے کی فلاح و بہبود کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ زمانہ ان کے صدارتی دور سے کہیں زیادہ پر اثر ثابت ہوا۔ یہ پوری دنیا سے مشہور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے 2002 میں امن کا نوبیل انعام پیش کر دیا گیا۔ نوبیل انعام کے بعد جمی کارٹر کی خدمات کا کریئر بھی ختم ہو گیا اور انہیں بظاہر اب ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا۔ یہاں پہ آپ یہ بات ضرور یاد رکھیں، جو جارجیا ہے وہ امریکہ میں یہ گاؤں کا شہر کا نام تھا۔ یہ جارجیا جو رشیا کے ساتھ ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہاں سے ایک چوتھے جمی کارٹر نے جنم لیا۔ یہ استاد بن گئے۔ جمی کارٹر نے اپنے گاؤں کا چھوٹا سا ایک چرچ پسند کیا اور یہ وہاں اتوار کے دن لیکچر دینے لگے اور کمال کر دیا۔ اس وقت 96 برس کے ہیں جمی کارٹر اور امریکہ کی تاریخ کے سینئر ترین صدر ہیں، لیکن ان کے لیکچرز کی 2 ماہ قبل بکنگ ہو جاتی ہے۔ یہ چرچ میں صرف 30-40 لوگوں کی گنجائش ہے، مگر ہر اتوار یہاں 450-500 لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور جمی کارٹر کی وزڈم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور آپ پاکستان کے صدر دیکھیں، وہ آلو گاجر چنے اور چھولے وغیرہ کھا کے اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن امریکہ کے جو موجودہ صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے چند ہفتے پہلے جمی کارٹر کو کال کی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ چائنا بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، ہم ان کی معیشت کے اوپر کیسے حاوی ہو سکتے ہیں، ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیا، یہ جمی کارٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں چین نے یہ ترقی کیسے کی۔ ٹرمپ نے پوچھا سر کیسے کی؟ میں نے جواب دیا چین ایک سمارٹ ملک ہے، اس نے پچھلے 40 برسوں میں کوئی جنگ نہیں لڑی اور نہ یہ دنیا کی کسی عسکری تنازع میں پڑا، جبکہ ہم 40 برسوں سے مسلسل جنگیں لڑ رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو ہر قسم کی جنگ سے اوائڈ کرنا پڑے گا، ورنہ امریکہ مزید ترقی کرنے کے بجائے مزید جو ہے وہ تنزلی میں جائے گا۔ اس نے بتایا کہ سوویت یونین کی کولڈ وار ہو یا کیوبا اور وینزویلا سے بھی ہم الجھے ہوئے ہیں، ہم افغانستان، عراق اور لیبیا میں بھی کود پڑے، ہم نے خود کو ایران اور کویت میں بھی الجھائے رکھا اور ہم یوگسلاویہ اور ایسٹ تیمور میں بھی پھنسے رہے۔ چنانچہ ہماری توجہ معیشت سے ہٹ گئی، ہم ایک متحارب قوم بن گئے۔ اور جناب صدر یہ یاد رکھیں دنیا کی کوئی قوم اتنی جنگوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، لہذا میرا مشورہ ہے کہ اگر چین کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر چین کی فلسفی پر چلنا ہوگا۔ آپ جنگیں اور تنازع ختم کریں اور صرف معیشت کے اوپر توجہ دیں۔ آپ چین کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، ادروائز آپ اسی طرح ہی پٹتے رہیں گے۔ جمی کارٹر کا یہ تجزیہ 100% درست ہے۔ جنگیں دنیا کا مہنگا اور شفاف ترین کھیل ہوتی ہیں اور کوئی قوم جب اس کھیل میں کود پڑتی ہے تو پھر یہ کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتی۔ آپ اپنے دائیں بائیں بھی دیکھ لیں، آپ کو دشمنوں اور لڑائیوں کے شکار خاندان کے افراد، ان پڑھ، گنوار، بیمار اور پریشان حال ہی ملیں گے۔ آپ اکثر پنجاب کی تاریخ یہ ملتی ہے، حال ہی میں ہمارے گاؤں میں 3 قتل ہوئے ہیں، یہ کل کا واقعہ ہے۔ آپ کو یہ خاندان ترقی کے دائرے سے بھی باہر ملیں گے اور یہ عام خاندانوں کی دشمنیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ اس کا اندازہ جنگوں کے شکار ملکوں کے مستقبل کا اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹے سے خاندان بھی اس طرح شکار ہو جاتے ہیں تو ملکوں کا کیا بنتا ہوگا۔ جنگیں المیہ ہوتی ہیں، لیکن پاکستانی قوم اس سے بھی بڑے المیہ کا شکار ہے۔ ہم پچھلے 72 برسوں سے نہ صرف سرحدوں پر لڑ رہے ہیں بلکہ ہم نے ملک کے اندر بھی بے شمار جنگیں چھیڑ رکھی ہیں۔ ایک طرف ہمارے 3 بارڈر حساس ہیں، پاک بھارت سرحد 72 سال سے گرم ہے، ہم ہر روز یہاں سے کوئی نہ کوئی لاش اٹھاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس نتیجے میں بھارت بھی اٹھاتا ہوگا۔ پاک افغان
سرحد بھی 40 سال سے سلگ رہی ہے۔ ہم نے اپنی فوج کا بڑا حصہ یہاں تعینات کر رکھا ہے اور ایران پاکستان سرحد بھی محفوظ نہیں، یہاں بھی اکثر اوقات کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن اتنی جو ہے وہ ہماری اکانومی بھی مضبوط نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم پچھلے 72 سالوں سے یہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ بھارت، افغانستان اور ایران تینوں ملکوں سے پاکستان کے اندر تحریک کاری بھی ہوتی رہتی ہے اور یہ عمل بھی 30-40 سال سے مسلسل جاری ہے۔ ہماری ترقی کا عمل روکنے کے لیے یہ جنگیں ہی کافی تھیں، لیکن دوسری طرف ہم نے اپنی بدقسمتی سے ملک کے اندر بھی درجنوں مورچے کھول رکھے ہیں۔ ہم نے آج تک اپنی کوئی قومی پالیسی تشکیل نہیں دے سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک کنفیوز ترین قوم ہیں۔ ہم 2-3 سال بعد پورے ملک کا قبلہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم مسلم امہ سے سب سے پہلے پاکستان پر آتے ہیں، 2 منٹ نہیں لگاتے۔ ہم کو سب سے پہلے پاکستان کی فکر ہونی چاہیے، لیکن پوری دنیا جہان کی فکریں ہم نے اپنے اندر سمیٹی ہوئی ہیں۔ ہم آج تک یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکے کہ ملک کس نے چلانا ہے، سپریم ادارہ کون ہے۔ ہم جمہوریت اور آمریت کے درمیان بھی پینڈولم کی طرح ڈول رہے ہیں۔ ملک ثقافتوں، زبانوں اور روایات کا مربع بن چکا ہے۔ ملک کی آدھی آبادی اردو بول سکتی ہے اور نہ ہی پڑھ سکتی ہے۔ ہم فرقہ واریت کا شکار بھی ہیں۔ ہمیں ہر 2 ماہ بعد ڈبل سواری اور موبائل فون بند کرنا پڑتے ہیں اور ہماری سیاسی جماعتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان رہتی ہیں اور یہ ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک اور غدار تک قرار دیتے ہوئے 1 منٹ نہیں لگاتی۔ اب اگر قومی ادارے بھی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ خود سوچیں کہ ملک کیسے چلے گا۔ ابھی حال ہی میں آپ سندھ پولیس کا تازہ بحران دیکھ لیں۔ آئی جی سندھ کو رات 4 بجے سے گھر سے اٹھایا جاتا ہے اور کیپٹن صفدر کے خلاف FIR درج کرنے اور گرفتار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ آئی جی نے صبح 7:30 بجے وزیر اعلیٰ مراد شاہ کو بتایا، وزیر اعلیٰ نے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا۔ یہ ایشو سارا دن چلتا رہا۔ اگلے دن پولیس کے اعلیٰ حکام وزیر اعلیٰ سے ملے اور انہیں شدید احتجاج کیا۔ وزیر اعلیٰ نے انہیں تسلی دی، لیکن پریس کانفرنس کے دوران آئی جی کا نام تک نہیں لیا۔ کیوں؟ آپ خود سوچیں کہ ایک ادارہ اتنا مضبوط ہے اور اس کی بدماشی اتنی مضبوط ہے کہ ایک ملک کا سب سے جو ہے وہ دوسرے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ان کا نام لیتے ہوئے گھبراتا ہے اور صحافیوں کو بھی وہ سوال کرنے سے روک دیا۔ مشتاق مہر نے یہ بےعزتی برداشت نہیں کر سکے اور وہ چھٹی پر جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ مشتاق مہر ایک ایماندار اور دبنگ افسر ہیں، چنانچہ پولیس فورس ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ 7 ایڈیشنل آئی جیز اور 20 DIGs نے بھی چھٹی کی درخواست دے دی۔ ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس نے آغاز کیا۔ عمران یعقوب منہاس اپنی درخواست سوشل میڈیا پر بھی انہوں نے جاری کی اور یہ ٹو مچ تھا، لہذا پاکستان پیپل پارٹی کے پاس پولیس فورس کا ساتھ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی اور براہ راست آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی، جن لوگوں نے یہ واقعہ کروایا ہے وہی لوگ اس واقعے کی انکوائری کریں گے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ آئی جی کے گھر بھی گئے۔ یوں ایک معمولی سے ایشو نے پولیس اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا، جس سے ثابت ہو گیا ملک کے اندر اداروں کی لڑائی بھی شروع ہو چکی ہے۔ یہ لڑائی آنے والے دنوں میں مزید آگے بڑھے گی۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت نے PDM توڑنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ انہوں نے پیپل پارٹی کو ساتھ ملانے کا فیصلہ کیوں کیا ہے، اس کی جو مثال آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ وہ مثال کیا ہے؟ کراچی پیکج سندھ حکومت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے PTI کی گورنمنٹ۔ یہ جزیروں کا ایشو بھی سیٹل کر دے گی۔ او منی گروپ کے مقدمات بھی سلو ڈاؤن ہو جائیں گے۔ NFC ایوارڈ میں بھی سندھ حکومت کو حصہ مل جائے گا، جس کے بعد پاکستان پیپل پارٹی اور PDM سے پاکستان پیپل پارٹی الگ ہو جائے گی اور اس کے بعد ملک میں مزید گند پڑ جائے گا اور یہ گند جب مزید بڑھے گا تو اس سے غربت میں اضافہ ہوگا، مہنگائی ہوگی، پردے مزید ہٹ جائیں گے۔ ہمیں یہ آج ماننا ہوگا یہ صورتحال حکومت کی بیڈ گورننس نے پیدا کی ہے اور عسکری اداروں کو مجبوراً آگے آنا پڑا ہے۔ اب یہ جو مجبوری کا لفظ ہے، مجبوراً ان کو آگے آنا پڑ رہا ہے۔ آپ اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کریں کہ فوج کو یہ جھک مارنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ملک کا ہر ادارہ کنفیوز ہے اور بد انتظامی کا شکار ہے اور ادارے چلانے کے لیے ان لوگوں کو میٹنگ میں بیٹھنا پڑ رہا ہے جن کا سرے سے یہ کام نہیں ہے۔ حکومت کو چلانے کے لیے مزید چند اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پوری ٹاپ بیوروکریسی بدل جائے گی۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا اور کابینہ میں تبدیلیاں بھی ہوں گی، لیکن سوال یہ ہے اگر ان تبدیلیوں
کے باوجود حالات نہ بدلے تو پھر کیا ہوگا؟